دنیا میں کس انداز سے رہنا ہے۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے 10 آیتیں نازل فرمائی جس میں انسان کو زندگی گزارنے کا اصول بتایا، طریقہ بتایا۔ پہلی بات وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ اے لوگوں رحمان کے بندے یعنی اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، کبر و رخوت کے ساتھ نہیں چلتے، تکبرانہ انداز میں نہیں چلتے، چودھری کہہ کر اپنے آپ کو نہیں کہلواتے، اپنے آپ کو کسی اونچی برادری کا نہیں کہلواتے، سینہ کو اٹھا کر نہیں چلتے، بلکہ وقصد فی مشیک واغضض من صوتک۔ اللہ نے فرمایا اے لوگو جب تم زمین میں چلو تو میانہ روی اختیار کرو، عاجزی کے ساتھ چلو، انکساری کے ساتھ چلو۔ یہ قرآن کا پیغام ہے، جس قرآن کی نسبت اللہ کی طرف ہے، جس قرآن کی نسبت محمد مصطفیٰ کی طرف ہے، وہ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ تمہیں دنیا میں کیسے رہنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کی زندگی اس دنیا میں مسافر کی طرح ہے۔ جس طریقے سے ایک مسافر زندگی گزارتا ہے، ایک راہگیر ہوتا ہے، وہ راستہ چلتا ہے، وہ کہیں مستقل طور پر ٹھہرتا نہیں ہے بلکہ اسٹیشنوں پر قیام کرتا ہے، کسی ہوٹل پر ٹھہر جاتا ہے، 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے، پھر اپنا سفر آگے کو طے کرتا ہے۔ ایسے ہی اس دنیا میں رہنے والا انسان، ایسے ہی اس دنیا میں رہنے والے ایمان والے بندے مسافر ہیں۔ جب یہ دنیا میں زندگی گزاریں گے، جب یہ چلیں گے تو یہ راستے سے گزریں گے تو راستے میں چلنے کا انداز کیا ہوگا؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس انسان کو مٹی سے بنایا گیا ہے، اس انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ مٹی کی فطرت میں عاجزی ہے، مٹی کی فطرت میں انکساری ہے، مٹی کی فطرت میں فروتنی ہے۔ مٹی کو آپ روڈ ڈالیے، مٹی کو کھود کر آپ گھر بنا لیجئے، مٹی پر آپ ہل چلا لیجئے، مٹی پر آپ گاڑی چلائیے، لیکن مٹی کبھی آپ کو اوپر تک نہیں کرتی۔ مٹی آپ کو یہ نہیں کرتی کہ اے انسان مجھے کیوں روز رہا ہے، اے انسان مجھے کیوں کھود رہا ہے، اے انسان میرے اندر کیوں کٹھا کر رہا ہے، بلکہ مٹی تمام مشقتوں کو، تمام پریشانیوں کو جھیلتی ہے۔ اس لیے انسان کو مٹی سے بنایا گیا تاکہ مٹی والی عاجزی، مٹی والی انکساری اس انسان کے اندر آ جائے۔ لیکن جب انسان دنیا میں آیا تو اپنی عاجزی کو، اپنی انکساری کو، اپنی فطرت کو انسان بھول گیا اور اپنے آپ کو برادری کے نام پر سینہ ٹان کر چلنا شروع کیا۔ لیکن قرآن میں اللہ نے منع فرمایا، قرآن کے بندے کے بارے میں اللہ نے اعلان کیا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اے لوگوں زمین پر اکڑ کر مت چلو، زمین پر تم زمین پر اکڑ کر چلو گے، تم زمین کو پھاڑ نہیں ڈالو گے، تم سینے کو نیچا کر کے چلو گے، سر کو اوپر کی طرف کھینچ کے چلو گے، تمہاری لمبائی پہاڑوں کو نہیں پہنچے گی، بلکہ تم وہی انسان رہو گے۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ تم اللہ کی نظروں میں گر جاؤ گے۔ اس لیے جو انسان عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو اٹھاتا ہے، اللہ اس کو بلند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث میں آیا کہ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا، جب بندہ کوئی عبادت کرتا ہے، جب بندہ کوئی عمل کرتا ہے اور عمل کے بعد یوں کہتا ہے اے اللہ میں نے کچھ نہیں کیا، سب تیرا کمال ہے، اللہ سب تیرا فضل ہے، مجھ سے تو کچھ نہ بن سکا، اے اللہ سب تیرے فضل سے ہوا ہے، تو اللہ کہتا ہے نہیں نہیں میرے بندے، نہیں اے مصطفیٰ بات کے رہنے والوں، اپنے دل و دماغ میں باتوں کو پیوست کرنا اور عمل کی نیت سے سننا اور زندگی میں داخل کرنا۔ اللہ کہتا ہے اے بندے تو نے کیا ہے، تو ہی اپنے پیر سے چل کر مسجد کی طرف گیا تھا، تو نے ہی پیسے کا انتظام کر کے تو بیت اللہ کی طرف حج کرنے کے لیے گیا تھا، تو نے اپنی خواہشات کو روکا، تو نے میری فرما برداری کی۔ لیکن جب بندہ جمعے کی نماز پڑھ کر اور عید بقر عید کی نماز پڑھ کر تو وہ جمعہ پڑھ کر اور اپنے اللہ کے سامنے یہ کہتا ہے، اپنے آپ کو بڑا کرنے کی ظاہر کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے
کہ میں نے نماز پڑھ لی جمعے کی، میں نے عید بقر عید کی نماز پڑھ لی، تو اللہ کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا ہے، تیرا اس میں کوئی کمال نہیں، توفیق دینے والا میں، تیرے دل میں بات ڈالنے والا میں، بلکہ میں نے تیرے دل میں ڈالا، تو جمعے کے لیے مسجد تک گیا، میں نے تیرے دل میں بات ڈالا، تو مسجد تک گیا عید کی نماز پڑھنے کے لیے، بقر عید کی نماز پڑھنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، اس لیے اللہ نے فرمایا الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کہ اللہ کے وہ بندے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے آگے عاجزی کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ اس کی عظمتوں کو بڑھاتا ہے، اللہ اس کو بلندیوں تک لے جاتا ہے، اللہ اس کو پست نہیں کرتا، اللہ اس کو ذلیل نہیں کرتا۔ لیکن جو اپنے آپ کو بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے اور صرف برادری کے نام پر، خاندان کے نام پر اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرتا ہے، سینے پر تان کر چلتا ہے کہ جو فلاں چودھری صاحب آ رہے ہیں، فلاں سید صاحب آ رہے ہیں، فلاں پردھان جی آ رہے ہیں، تو اللہ ایسے لوگوں کو کھلے عام ذلیل کرتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو رسوا کرتا ہے۔ دوسرا پیغام جو قرآن ہمیں کہتا ہے کہ آپ راستہ چل رہے ہیں، راستے چلتے چلتے چلنے میں رفتار آپ کا یہ ہو، بیانہ روی ہونا چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے، آپ سینے کو تان کرنا چلیے، سر کو اٹھا کر نہ چلیے، اور پھر جب راستے میں چلو گے تو دو قسم کے لوگ ملیں گے، کچھ اچھے لوگ بھی ہوں گے، کچھ برے لوگ بھی ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جو آپ کو سلام کریں گے، مصافحہ کریں گے، آپ ان کا شکریہ ادا کریں گے، آپ دونوں کے درمیان محبت بڑھ جائے گی، اور کچھ وہ لوگ ہوں گے جو آپ کے سامنے جھگڑالو باتیں کریں گے، جو آپ کو اکسائیں گے، جو آپ کو بھڑکائیں گے، جو آپ کو غلط طرح تھپی کسیں گے اور نہ جانے کیسی کیسی باتیں کہیں گے۔ اے لوگوں آؤ، میں کچھ اور نہیں سنا رہا، کسی عالم کی کتاب کی بات نہیں بتا رہا، نبی کی حدیث نہیں سنا رہا، بلکہ اللہ کا فرمان سنا رہا ہوں کہ رب العالمین آپ کو ایسے موقع پر کیا کہتا ہے کہ جب آپ راستے سے گزرو، راستے میں چلو، اور کچھ وہ لوگ مل جائیں جن کو آج ہم الگ لباس سے بھی پہچان سکتے ہیں، الگ انداز سے بھی پہچان سکتے ہیں، اگر ایسے لوگ مل جائیں اور آپ پر تھپکیاں کسے، آپ کو جھگڑالو باتیں کہیں، آپ کو فساد پر آمادہ کریں، تو آپ ایسے موقع پر کیا کرو گے؟ اللہ کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب آپ کا تخاطب، آپ کا مخاطب کوئی جاہل بن جائے اور جاہل پنے کی بات کرے تو آپ ان کے سامنے ویسی بات مت کرو، بلکہ آپ کہو قالوا سلاما، تم سلامتی کا پیکر بن جاؤ، تم سلامتی کا پیکر بن جاؤ، صبر و تحمل کے دامن کو تھام لو اور اپنے آپ کو کنٹرول کر لو، بلکہ یہ کہہ دو بھائی آپ کی یہ بات غلط ہے، میں ایسا نہیں، اور یہ زمانہ تو وہ زمانہ ہے، اگر آپ کسی سبزی منڈی میں چلے جائیں، کسی بازار میں چلے جائیں، تو نہ جانے کیسے کیسے لفظ سننے کو ملتے ہیں، اور کیا کیا اللہ الفاظ آپ کے کانوں میں پڑیں گے کہ ملا جی آ رہے ہیں، مولوی صاحب آ رہے ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے الفاظ سنیں گے۔ ایسے موقع پر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ جھگڑالو فساد کا ذریعہ نہ بنے، بلکہ ایسے موقع پر صبر و تحمل کا دامن تھامے رکھیں۔ اسی کو قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب آپ سلامتی کے پیکر بن جاؤ گے، اس کو احساس ہوگا ارے ہم نے اس کو ابھارا تھا فساد پر، ہم نے اس کو ابھارا تھا جھگڑے پر، لیکن یہ تو بڑا نیک انسان ہے، بڑا عزت دار لگتا ہے، تو ایسے موقع پر اس کے دل میں آپ کی محبت آئے گی، اس کے دل میں آپ کی الفت جاگ اٹھے گی، تو آپ کو بھی وہ اگر مسلمان ہوگا تو آپ کو بھی سلام کرے گا، گویا کہ دونوں کے درمیان سلام ہوگا، یہ محبت بڑھے گی، محبت میں اضافہ ہوگا۔ اس لیے اس قرآنی آیات کی روشنی میں کہا گیا کہ مسلمان جب ایک دوسرے سے ملے، خاص طور سے تو ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تقرأ السلام تعرف ان لم تعرف، کہ تم سلام کو عام کرو، چاہے تم
ایک آدمی کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو لیکن سلام ہر ایک کو کرو، اس سے تمہارے درمیان محبت ہوگی۔ اگر دو آدمیوں کے درمیان اختلاف ہو جائے، انتشار ہو جائے، تو جو آدمی سلام میں پہل کرے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا البادی بالسلام بریء من الکبر، کہ جو سلام میں پہل کرنے والا ہوتا ہے وہ تکبر سے بری ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں سلام کو عام کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 لوگ وہ ہوں گے، 3 صفات جن کے اندر پائی جائے گی، ہم ان کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ پہلی صفت افشاء السلام، جو سلام کو عام کرے گا، سلام کو پھیلائے گا، ایک دوسرے سے سلام کرے گا۔ دوسری صفت اطعام الطعام، جو ایک دوسرے کو کھانا کھلائے گا، بھوکے کو کھانا کھلائے گا، پیاسے کو پانی پلائے گا۔ جس ایمان والے کے اندر، جس مومن کے اندر، جس مسلمان کے اندر یہ صفت آ جائے، بھوکے کے کھانا کھلانے کی، پیاسوں کو پانی پلانے کی، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے لوگوں کو ہم جنت میں داخل کریں گے۔ اور تیسری صفت وہ کہ جب لوگ سو رہے ہوں، جب لوگ سو رہے ہو، اپنی نیند کے آغوش میں ہو، تو ایمان والا بندہ اٹھتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے رکوع اور سجدے کو بجا لاتا ہے، اللہ کے سامنے اللہ کی کبریائی کو بیان کرتا ہے، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان 3 صفات والے لوگوں کو ہم جنت میں داخل کریں گے۔ اور قرآن کا تیسرا پیغام، جو قرآن ہمیں اور آپ کو مخاطب بنا کر کہتا ہے، قرآن کا جو مطالبہ ہے، قرآن کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے، قرآن میں کہا گیا والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، کہ ایمان والے اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں، جب اللہ ان کو مال دیتا ہے، دولت دیتا ہے، تو اپنی دولت کو، اپنے مال کو فضول خرچ میں ختم نہیں کرتے ہیں، اور نہ وہ بخل کرتے ہیں، نہ تقدیر کرتے ہیں۔ تو الگ لفظ ہے بخل کرنا، یعنی اپنے ہاتھ کو بالکل سمیٹ لینا، بالکل خرچ نہ کرنا، جائز ضروریات میں بھی اپنے پیسے کو بچا لینا، یہ ہے بخل۔ اور تقدیر یہ ہے کہ جہاں پر خرچ کرنے کی باری آ جائے، اور جہاں پر جائز چیز ہو، جائز جگہ ہو، اس جگہ پر خرچ نہ کیا جائے، وہاں پر اپنے ہاتھ کو سپیڑ لیا جائے، تو اس کو تقدیر کہا جاتا ہے۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں یہ دونوں صفت ان کے اندر نہیں پائی جاتی، بلکہ وہ جائز اور صحیح جگہ کو دیکھ کر اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ ہاں عرض کرتا چلوں، جو ایمان والے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جن کے اندر ایمان کی صفات ہوتی ہے، جو بندے کو زمین پر جس طریقے سے رہنا چاہیے، اپنے مال کو جس طریقے سے خرچ کرنا چاہیے، اللہ نے اس کا ارادہ کیوں ظاہر فرمایا والذین اذا انفقوا، کہ اے لوگوں جب تم مال خرچ کرو تو صحیح طریقے پر خرچ کرو، فضول خرچ نہ کرو۔ اے لوگوں اپنی شادی بیاہ میں معیار روی اختیار کرو، جہاں شادی 10,000 میں ہو جائے وہاں 50,000 خرچ مت کرو، جہاں 50,000 میں ہو جائے وہاں 1,00,000 خرچ مت کرو، فضول خرچیوں سے بچو، اور ان پیسوں کو بچا کر کسی ادارے کی تعمیر کراؤ، ان پیسوں کو بچا کر مسلمانوں کی تعلیمی ملی اداروں میں خرچ کرو، ان پیسوں کو بچا کر وہ غریب اور یتیم بچیاں جو اپنی شادی کے لیے ترس رہی ہے، جن کے پاس اسباب نہیں ہے، جن کے پاس آلات نہیں ہے، ان کی شادیوں میں پیسے خرچ کرو۔ اس سے اللہ تمہیں اپنا معزز بنائے گا، اس سے اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جو ایمان والے بندے ہوتے ہیں ان کی صفاتوں میں سے یہ صفت ہے والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، یہ جب مال خرچ کرتے ہیں تو بھی معیار روی اختیار کرتے ہیں، اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اور ان تمام کاموں کے کرنے کے بعد جب رات کی تنہائی آتی ہے، مسجدوں میں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، یہ جب راتوں کو رات گزارتے ہیں، رات کی تنہائی میں ہوتے ہیں تو اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتے ہیں، قیام کی حالت میں، سجدے کی حالت میں اپنی راتوں کو گزارتے ہیں، اور اللہ سے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ سے روتے ہیں، اور اللہ کے سامنے اپنی کمزوری کو، اپنی عاجزی کو بیان کرتے ہیں، اور اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ تو ہی پریشانیوں کا حل کرنے والا ہے، اور ہاں
اور ہاں جو ایمان والے بندے ہوتے ہیں والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، جب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے، بلکہ صرف اور صرف اس اکیلے اللہ کو پکارتے ہیں جس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، جس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، جو لا شریک لہ ہے، جو لا شریک لہ ہے، جو نظام کو چلاتے میں تھکتا نہیں، جو اس کے بڑے نظام کو چلاتے ہیں جسے کبھی اونگ نہیں آتی، جسے کبھی نیند نہیں آتی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی اللہ کا ہے، اسی اللہ کا ہے، اسی بادشاہ کا ہے، اسی خالق کا ہے، وہ تمام چیزوں کا خالق ہے، خالق کل شیء، خالق کل شیء، مالک کل شیء، تمام چیزوں کا مالک ہے، تمام چیزوں کا خالق ہے، اس اکیلے اللہ کو پکارتا ہے، اس اکیلے اللہ کے سامنے اپنی ضرورتوں کو رکھتا ہے، کسی پیر کے سامنے، کسی مشکل کشا، کسی مزاروں پر جا کر اور کسی دوسرے لوگوں کے سامنے جا کر اپنے ہاتھ کو نہیں پھیلاتا، واسطہ نہیں بناتا، بلکہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگتا ہے۔ بیچ میں ایک واقعہ یاد آیا، ہارون رشید کا زمانہ ہے، ہارون رشید نے بال لگائے بیٹھا ہے، ایک باندی جو اس کے پیچھے پنکھا جھل رہی ہے، وہ باندی پنکھا جھلتی ہے، ہارون رشید کو جوش آتا ہے، وہ اپنے دربار میں اعلان کرتا ہے، آج مجھ سے جو مانگے گا میں اس کو دے دوں گا۔ کسی نے کہا اے بادشاہ سلامت مجھے فلاں صوبے کی گورنری دے دیجیے، ہارون رشید نے کہا دے دی گئی۔ کسی نے کہا مجھے فلاں قلعہ دے دیجیے، بادشاہ نے کہا مل گیا۔ کسی نے کہا فلاں محل دے دیجیے، کہا مل گیا۔ اور جس نے جو مطالبہ کیا ہارون رشید نے وہ عطا کیا، وہ دے دیا۔ ہارون رشید نے اپنی باندی سے پوچھا کہ تو کیوں نہیں مانگتی؟ اس باندی نے کہا کہ بادشاہ ان بیوقوفوں سے نمٹ لیجئے، ان احمقوں سے پہلے آپ فارغ ہو جائیے۔ بادشاہ کو عجیب سے لگا کہ میرے وزراء کو، میرے عمراء کو یہ بیوقوف بتا رہی ہے، یہ احمق بتا رہی ہے، اور وزراء کو بھی برا لگا، لیکن چونکہ بادشاہ کی بات کی ہے کوئی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا ہے، اس لیے بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ جب بادشاہ فارغ ہو گئے، ہارون رشید تمام سلطنتوں کو بیٹھ دیا، تو پھر ہارون رشید نے پوچھا کہ باندی بتا اب تیرا کیا مطالبہ ہے، تو کیا چاہتی ہے؟ باندی نے ہارون رشید کے پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیا اور باندی نے کہا بادشاہ سلامت میں تو آپ کو مانگتی ہوں، میں تو آپ کو چاہتی ہوں، کیونکہ جب آپ میرے بن گئے تو ساری سلطنت میری بن گئی۔ کسی نے آپ سے محل مانگا وہ محل تک رہا، کسی نے آپ سے قلعہ مانگا وہ قلعے تک رہا، کسی نے آپ سے صوبہ مانگا وہ صوبے تک رہا، لیکن بادشاہ میں نے آپ کو مانگا ہے، آپ کے مانگنے کی وجہ سے یہ سارے صوبے، یہ سارے محلات، یہ سارے قلعے میرے ہو جائیں گے کیونکہ آپ میرے ہو گئے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اہل دنیا اور اہل اللہ میں یہی فرق ہوا کرتا ہے کہ جو اہل دنیا ہوتے ہیں وہ اللہ سے مانگتے ہیں اے اللہ مجھے کروڑ پتی بنا دیجئے، اللہ میرا ایک پلاٹ ہے 2 پلاٹ ہو جائے، اللہ میرے پاس ایک دکان ہے 2 دکان ہو جائے۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو خانقاہ والے ہوتے ہیں، جو مدارس والے ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں مانگتے بلکہ وہ اللہ کو، اللہ کی رضا مانگتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، تو راضی ہو جائے گا، ساری دنیا ہماری بن جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ دیوبند جاتے ہیں، علماء کے پاس بیٹھتے ہیں، خانقاہ رائے پور جاتے ہیں، بڑے بڑے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، ہمیں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، بڑے بڑے وزراء عمراء کو میں نے دیکھا ہے جو کوٹھیوں کا مالک ہے، جو اربوں خربوں کا مالک ہے، جو بڑی بڑی گاڑیوں کا مالک ہے، جب ان اللہ والوں کے پاس جاتا ہے تو ان اللہ والوں کے سامنے اپنے سر کو جھکا کر بیٹھتا ہے، تو زانو ہو کر بیٹھتا ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس ساری دنیا ہے، اس کے پاس اللہ ہے۔ یہ دنیا کو لے کر کچھ نہیں کر سکتا، یہ اللہ کو لے کر سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس لیے اہل دنیا اہل اللہ کے پاس سر جھکا بیٹھے ہیں، یہ اللہ مجبور کرتا ہے کہ تم اہل اللہ کے پاس جا کر سر اٹھا کر نہیں بیٹھ سکتے، اہل اللہ کے پاس جا کر تم تکبرانہ انداز میں نہیں بیٹھ سکتے، بلکہ تم تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ بیٹھو گے۔ یہی فرق ہوتا ہے اہل دنیا میں اور اہل اللہ میں۔ اس لیے میرے بھائیوں
میں نے قرآن کے ان پیغامات کو آپ کو سنایا کیونکہ قرآن کی نسبت پر اس مجلس کو سجایا اپنی زندگی میں لاؤ گے، اپنے رفتار میں صحیح کرو گے، اپنے چال کو، اپنے قال کو، اپنے گفتار کو، اپنے رفتار کو صحیح کرو گے، اللہ کیا دے گا؟ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا۔ اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ ان اعمال کا پابند بن جاتے ہیں، جو لوگ ان اعمال کو اپنی زندگی میں داخل کر لیتے ہیں، اللہ رب العزت والجلال ان کو جنت کے بالا خانے عطا فرمائیں گے، جنت جیسی نعمتیں انہیں عطا فرمائیں گے، آخرت کی زندگی خوشگوار ہوگی، اس سے پہلے دنیا کی زندگی بھی خوشگوار ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان علماء کی قدر کیجئے، ان قرآن والوں کی قدر کیجئے، ان حفاظ کی قدر کیجئے اور اپنی زندگی میں تبدیلی لائیے۔ اللہ رب العزت والجلال ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔